أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے 18 حدیث لرن کی ہے، آج انشاءاللہ 19 اور 20 لرن کریں گے۔ حدیث دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کا نام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، جو عمل کیا یا کسی عمل کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی، وہ سب حدیث کہلاتی ہے۔ آج کی حدیث ہے لا يدخل الجنة قاطع رحم، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک ہمارے دلوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ذرا سوچئے، جنت وہ جگہ ہے جہاں نہ موت ہے، نہ بیماری ہے، نہ تکلیف ہے، نہ غم ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا، اور وہ کون ہے؟ جو رشتے توڑتا ہے۔ سورہ محمد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو تم سے کیا توقع رکھی جائے؟ یہی کہ تم زمین میں فساد مچاؤ اور اپنے خونی رشتے کاٹ ڈالو۔ تو خونی رشتے کو کاٹنے پہ اس کے آگے والی آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم وعامی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، چنانچہ انہیں بہرا بنا دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور سورہ نساء میں آیا ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہتر ہے۔ تو ہر جگہ ہمیں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں رشتوں کو کاٹنا نہیں ہے، جوڑنا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دیکھ کے تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو، یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ تو ہمیں رشتہ داروں کا جو حق ہے انہیں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر پل دیکھ رہا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ رشتے، یہ تعلقات، بھائی بہن، چچا، خالہ، ماموں، پھوپھی، ساس، سسر، یہ سب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت سے دیے ہیں۔ یہ ہمارا انتخاب نہیں ہے، یہ ہمارا سلیکشن نہیں ہے، یہ میں نے نہیں چوز کیے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہے اور انعام بھی۔ ان رشتوں کو جوڑنا ایمان کی نشانی ہے، اور توڑ دینا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ بسا اوقات سم ٹائم شیطان ہمارے دل میں انا، ضد، غصہ ڈال دیتا ہے۔ کوئی بات بری لگ گئی، کوئی جملہ دل میں چپ گیا، بس ہم سلام کلام سب بند کر دیتے ہیں۔ ایون اگر کوئی کرے بھی تو ہم جواب نہیں دیتے، سالوں بات ہی نہیں کرتے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ دنیا کا غصہ، لڑائی جھگڑے، ضد، انا، ایگو، پرائڈ، ایروگنس کل قبر میں ساتھ نہیں جائیں گے، لیکن جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کا گناہ ہے اور
ان کے دل کی آہیں ہیں، آخرت میں ہمارا دامن پکڑ لیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں رشتے جوڑے، بلکہ وہ جب رشتہ توڑا جائے پھر بھی وہ اسے جوڑتا ہو، تو وہ ہے صلہ رحمی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم سے کوئی اچھے سے ملتا ہے تو ہم اس سے اچھے ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ جب رشتہ ٹوٹ رہا ہو، توڑا جائے اور پھر ہم اسے جوڑیں، تو یہ صلہ رحمی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر کوئی رشتہ دار ہم سے ناراض ہے، ہماری کوئی بات اسے بری لگی، ہم سے کٹ گیا ہے، تو ہمیں آگے بڑھنا ہے، سلام کرنا ہے، خیریت پوچھنا ہے، چاہے دل نہ کرے، چاہے قصور ہمارا نہ بھی ہو، کیونکہ صلح کرنے والا بڑا ہوتا ہے اور یہی عمل جنت کا راستہ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے سورہ رعد میں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے بارے انجام سے جو خوف کھاتے ہیں، کہ حساب میں جو برا انجام ہوگا اس سے خوف کھاتے ہیں۔ کیوں جوڑے رکھتے ہیں؟ کہ حساب کے برے انجام سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں حساب دہ ہونا ہوگا، تو اسی لیے کیا کرتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ تو یہ ہے نیک بندے کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا سورہ نحل میں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، بدی اور ظلم سے روکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے حق دو، تو ہر ایک کا ہم پہ حق ہے، تو ہمیں اس کا حق دینا ہے۔ یہی عمل جنت کا راستہ کھولتا ہے، کیونکہ جنت کی قیمت صرف نماز روزہ نہیں، بلکہ معاف کرنا، محبت کرنا دوسروں سے، یہ بھی جنت کا راستہ ہے۔ اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرنا، حدیث ہے، جو چاہتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے، وہ رشتے جوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشتوں کو جوڑنے والا بنائے، توڑنے والا نہ بنائے، اور ہمارے دلوں میں محبت، پیار، خلوص کر دیں، آمین۔ سیکنڈ حدیث ہے، لا يدخل الجنة نمام، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے، یہ کتنا سخت اعلان ہے۔ جنت جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار، جہاں سکون، راحت، خوشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چغل خور وہاں داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ اب نمام کون ہوتا ہے؟ وہ شخص ہے ایک بات دوسرے کو اس نیت سے پہنچائے کہ ان کے درمیان نفرت، بدگمانی پیدا ہو جائے، وہ نمام ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے میں نے کسی سے کہا کہ تمہاری برائی کر رہے تھے، وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے تھے اور تمہارے خلاف یہ پلاننگ کی ہے، تو یہ الفاظ سننے والے کے دل میں آگ لگا دیتے ہیں۔ تعلق جو ایک دوسرے کا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور معاشرے میں فساد پھیلا دیتا ہے۔ یہ اتنی سی باتیں کہنے والے نے تو کہہ دی، لیکن جو آپس میں ایک دوسرے میں محبت تھی وہ نفرت میں بدل گئی۔ تو قرآن میں اس کی مذمت کی گئی ہے
سورہ قلم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، کسی ایسے شخص کی باتوں میں نہ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا، بے وقت شخص یعنی ذلیل، تانے دینے کا عادی، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے. تو اس کے ایسے شخص کے اس میں ہمیں نہیں آنا ہے. اب چغلی کے نقصان کیا ہے؟ دلوں میں کینہ، نفرت پیدا ہوتی ہے. دوست، رشتہ دار، یہاں تک کہ ہسبینڈ وائف بھی جدا ہو سکتے ہیں. معاشرے میں بد اعتمادی پھیل جاتی ہے. چغل خور کی اپنی عزت اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے. آخرت میں سخت عذاب، جنت سے محرومی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مثال دی ہے. ایک مرتبہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں اور کسی بڑے گناہ پر نہیں، ان میں سے ایک چغلی کرتا تھا. تو صرف چغلی کرنے پہ اتنا بڑا وہ ہے کہ عذاب ہو رہا ہے. تو اب اس سے پروٹیکشن کا کیا طریقہ ہے، بچاؤ کا کیا طریقہ ہے، کیسے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو کسی کے بارے میں کوئی بات سنیں تو فوراً یقین نہ کریں. ہمیشہ دونوں سے یعنی کہنے والے اور بتانے والے سے بات کی تصدیق کر لیں. برائی سن کر آگے نہ پھیلائیں. لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی نیت رکھنی چاہیے. اپنی زبان اور موبائل کو قابو میں ہمیں رکھنا ہے، کیونکہ واٹس ایپ پر فارورڈ کرنا غلط میسیجز یہ بھی چغلی کے حکم میں آ سکتا ہے. تو چغلی بظاہر ایک چھوٹی بات لگتی ہے، 2 لفظ، ایک میسج، ایک سینٹنس، لیکن یہی جملہ 2 دلوں کو توڑ دیتا ہے، ایک خاندان کو برباد کر دیتا ہے، قبر اور آخرت کا عذاب لے آتا ہے. اگر ہم جنت جانا چاہتے ہیں تو ہمیں محبت، صلح اور خیر خواہی کا بیج بونا ہوگا، نہ کہ نفرت کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ اے ایمان والو بہت سے گمان سے بچو، بے شک کچھ گمان گناہ ہے، اور جاسوسی نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم اس سے نفرت کرتے ہوگے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. تو ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. قرآن میں اس قدر کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسٹرکشن دیا ہے کہ ہمیں کسی کی چغلی نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا. مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیں کہ ہم سب ان ساری بری باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دیا ہے قرآن کریم میں اور جو حدیثوں سے میں نے سیکھا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.